عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتا ہے اور یہ امت محمدیہ کے لیے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ عظیم قربانی اس کی یاد اس امت کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کو اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے مقام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان میں کامیابی حاصل کی۔ یہ جو آزمائش تھی یہ ان سب آزمائشوں سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ رب العزت نے بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا فرمایا، اور پھر جب وہ چلنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم آیا اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو اس کے پائے اس بات میں لغزش آ جاتی، لیکن یہاں سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ اس میں علماء نے ایک بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اب جو محبت ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم جتنی پہلے محبت کرتے تھے اب اتنی زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ اب باپ بن گئے، اولاد ہو گئی، محبت تقسیم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے کہ جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی میرے خلیل سے امتحان لیا جائے گا، جیسے پہلے کامیابی حاصل کی ہے ویسے ہی حاصل کرے گا۔ اب یہی بات آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ حکم کیا تھا؟ قرآن پاک نے بیان فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جب وہ بلوغت کو پہنچا، چلنے کے قابل ہوا، تو کہا یا بنیا، اے بیٹے، انی اریٰ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
فانظر ماذا ترى، اب تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا ابت افعل، کہ اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، 8ویں ذو الحج کی رات ہے، خواب میں اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ اٹھتے ہیں اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں ذو الحج کی رات کو پھر خواب آتی ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس کے بعد پھر آپ 100 گائے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تیسری رات جو 10ویں ذو الحج کی رات ہے، پھر خواب آتا ہے، اے ابراہیم، وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے بتایا جائے، اس کا اشارہ دیا جائے، تو فرمایا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر۔ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن سامنے یہ بھی دیکھنا جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھے، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، آج میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کے کسی دوست سے ملنے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کیا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کے چلے۔ ادھر شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، جو اس نے مہلت مانگی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاوند اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مشفق و مہربان باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو اس نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سامنے کوئی عام بی بی تھوڑی تھی کہ جس نے شکوے اور شکایتیں کرنی تھی، واویلا کرنا تھا، بین کرنے تھے، بال جو ہے وہ کھول کے جو ہے وہ رونا شروع ہو جانا تھا یا اپنا سینہ پیٹنا تھا۔ وہ سامنے حضرت ہاجرہ تھی۔ آپ نے فرمایا میں سمجھ گئی ہوں تو کون ہے، میں جان گئی ہوں تو شیطان اور لعین، تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس شیطان جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔
وہی جواب دیا حضرت اسماعیل نے کہ ایک مشفق و مہربان باپ جو ہے وہ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ جواب دیا کہ ان کا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان تو اتنی بڑی ہستیوں سے باز نہیں آیا، اس نے اپنا حربہ ضرور استعمال کیا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، وہ مانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے ورگلانے سے یہ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں گے۔ اس کے باوجود وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں نا، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ حق کا راستہ ہے۔ آج سوچ ہماری یہ بن گئی کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا خیال ہے وہی صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہی حق کا راستہ ہے۔ تو میرا بھائی، شیطان کبھی کبھی نا، اس کا یہ سب سے بڑا وار ہے کہ وہ بدی کو بھی، برائی کو بھی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ برائی کو بھی یہ اس کا بہت بڑا وار ہے، اور ہمارے جیسے عام بندوں کے لیے ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے تو پھر اس کے پاس بڑے بڑے حربے ہیں نا، یہ میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے اس کا سب سے بڑا وار کیا ہے کہ برائی کو وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے واہ جی واہ، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہی نیکی کا راستہ ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا دشمن ہے۔ اس نے رب کے سامنے چیلنج کیا ہے، قیامت تک یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ اس نے کہا مگر جو تیرے نیک بندے ہیں، مگر جو تیرے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا، کوشش کی آخر تک، پھر آپ نے اس کو کنکریاں ماری۔ یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ حج پہ جو بھی جاتا ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، حالانکہ اب تو شیطان سامنے نہیں نہ ہوتا۔ یہاں پہ پھر میں ایک فکراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے اسلامی شعار ہے نا، ایسا دور گزر رہا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا، میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح کہہ رہا ہوں، اور حقیقتاً ان شعائر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب گزرے ہیں ہمارے ملک میں، بڑا ان کا نام تھا، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے گئے اور آپ نے شیطان کو کنکریاں نہیں ماری، واپس آ گئے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا، اپنی طرف سے تو وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے اور بول رہے تھے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں بڑے شیطان ہیں، میں ان کو جا کے کنکریاں مار لوں گا۔ میرا بھائی، آپ بے زہد و تقوی کے کس معیار پہ بھی ہوں گے، ہمیں نہیں پتا آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، وہ رب جانے اور آپ جانے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ تو حکم ہے۔ آپ اپنا زہد و تقوی جو ہے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ میں پاکستان میں جا کے شیطانوں کو کنکریاں ماروں گا۔ تو یہ حقیقتاً مذاق ہے کس کے ساتھ کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت تک میرے جو بندے ہیں ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تازہ رکھا ہے۔ اب کوئی اس کے اوپر اپنے اپنے فلسفے جھاڑے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ شریعت کا حکم ہے۔
اب حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ کیسا باپ ہے یار جس کے پائے اسباب میں ذرا بھر بھی لغزش نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ دنیا کے لیے نہیں، نہ کسی دنیا دار کے لیے یہ عمل کرنے جا رہا تھا، وہ تو اپنے پروردگار کے لیے عمل کرنے جا رہا تھا، تو اپنے رب کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ وہاں پہنچے، ساری بات اپنے بیٹے کو بتائی۔ اب بیٹا، باپ عظیم ہے تو بیٹا بھی عظیم ہے۔ کہا ابا جان انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا نا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ پورا کریں۔ اب یہاں بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ 7 سال یا 13 سال عمر بتائی جاتی ہے، مختلف روایات ہیں۔ 7 سال بعد یا 13 سال بعد بیٹے سے ملاقات ہو باپ کی، اور آتے ہی کہے کہ پتر میں تینوں ذبح کرنا چاہنا، تو بیٹے کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ابا جی پہلے تے سانو جنگل بیابان چ چھڈ کے ٹر گئے سو، ساڈے پلے بھی کچھ نہیں سی، اسی بڑی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعاواں کیتیاں، اللہ نے مہربانی کیتی، چلو یہ وقت آیا سوکھا لنگ گیا۔ ابا جی ہن تسی یہ بڑی مہربانی کر رہے ہو کہ آندے ہی آندے ہو میں تینوں ذبح کرنا ہے؟ نہیں، یہ جواب نہیں تھا۔ اب یہ جواب کیوں نہیں تھا، اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے، اس سے بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ سامنے جو جن کو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور دوسرا ان کی تربیت ایک نیک ماں کی گود میں سے ہوئی ہے۔ ماں کی جو تربیت ہے اولاد کے لیے اس میں بڑا حق ہے کہ ماں جیسی تربیت کرے گی، جو اپنے بیٹے کو سکھائے گی، جو اپنی اولاد کو سکھائے گی، ماں پھر اولاد جو ہے ساری زندگی اس پہ چلے گی۔ اگر تو ماں نے سیدھے راستے پہ چلایا ہے تو پھر اولاد جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اگر برے راستے پہ چلایا تو پھر، اس لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آدائے سکھائے کس نے اسماعیل کو، سکھائے کون تھا سکھانے والا؟ نہ کوئی درس تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کون سکھا کے گیا ہے؟ تو آپ بتانا چاہتے ہیں یہ سب کچھ ماں نے سکھایا تھا۔ ماں نے ساری زندگی اپنے درد نہیں روئے کہ پترا تیرے ابے نے منو انج کیتا، تیرے والد صاحب نے میرے نال اس طرح کیتا، اے ہویا میرے نال انیاں زیادتیاں ہوئیاں۔ جس طرح اولاد کے کان بھرے جائیں گے اسی طرح یہ جو آج باپ کے جو نافرمان لگے پھرتے ہیں نا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ باپ کو جناب تھپڑ مارنا، باپ کو جائیداد کے لیے جو ہے وہ سزا دینا، کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ماں نے اولاد کے کان میں ساری زندگی یہی بھرا ہے کہ میرے ساتھ ساری زندگی ناانصافی ہوئی ہے، لیکن یہاں ماں نے یہ بتایا ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کے چلے گئے، وادی بیابان میں چھوڑ کے چلے گئے، پر بیٹا یہ خیال رکھنا آپ کے والد صاحب ہمیں اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے یہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سبحان اللہ کہہ دو یار، اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں ذرا۔ فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اب یہاں مکتب بھی ماں کی گود ہے، نظر بھی ماں کی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ فرمایا ماں کی گود سے سیکھا ہے اور ماں نے ہی اپنی نظر کا فیض اپنے بیٹے کو عطا فرمایا ہے، اور پھر قرآن نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ قرآن پڑھ لیں ذرا برکت کے لیے، سبحان اللہ کہہ رہے۔ فَلَمَّا
فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. رب کائنات نے فرمایا باپ اور بیٹا دونوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دی. اللہ کا حکم، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. ادھر گلے پہ چھری رکھی ہے، ادھر رب کائنات کی طرف سے صدا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اور ہم نے ابراہیم کو ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، خواب سچ کر دکھایا ہے، اور ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو یہی جزا عطا کرتے ہیں. کون سی جزا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے مینڈا بھیجا حضرت اسماعیل کے ذریعے کی جگہ، وہ ذبح ہوا. اب ذبح ہوا ہے مینڈا، ذبح ہوا ہے جنتی جانور. تو توجہ کریں، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ عظیم. کیا کہا؟ جنتی جانور بے شک عظیم ہے، لیکن یہاں پہ عظیم کیوں کہا؟ بذبح عظیم. یہ ذبح عظیم کیوں بنا؟ کیونکہ اس کی نسبت جو ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ ہو گئی تھی. اب اس کی نسبت حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوئی، وہ عظیم بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی نسبت میرے مقرب بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، میں اس کو عظیم بنا دیتا ہوں، میں اس کو عظیم بنا دیتا ہوں. اب دیکھیں مکہ مکرمہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں، ان گنت پہاڑ ہیں، لیکن مخصوص پہاڑ ہیں جن کی تعظیم کی جاتی ہے، جن کی زیارت کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ پہاڑ کیوں عظیم ہو گئے؟ یہ پہاڑ کیوں تعظیم کے قابل ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہیں جن کی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اس لیے وہ پہاڑ بھی عظیم. جہاں جہاں اللہ کے بندوں کے قدم لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو عظیم بنا دیتا ہے. اور جس شے کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے.